249واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 10واں باب 20ویں آیت سے لے کر 13ویں باب کی 22ویں آیت تک۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل، اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو، اسور سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ وہ آیات میں آیا ہے، مجرون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے، وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی۔ راما ہراساں ہے، جبا ساؤل بھاگ نکلا ہے۔ اے جلیم کی بیٹی چیخ مار، اے مسکین انتوت اپنی آواز لیس کو سنا۔ مدینہ چل نکلا، جبیم کے رہنے والے نکل بھاگے، وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا۔ تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الافواج ہیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، قداور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب۔ اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا۔ اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ بس بھیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا۔ اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے
اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی، اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور ایلام اور سنار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے، اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ تب بنی افرائیم میں حسد نہ رہے گا، اور بنی یہودا کے دشمن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ بنی افرائیم بنی یہودا پر حسد نہ کریں گے، اور بنی یہودا بنی افرائیم سے کینہ نہ رکھیں گے، اور وہ مغرب کی طرف فلسطینیوں کے کندھوں پر جھپٹیں گے، اور وہ مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے، اور ادوم اور مواب پر ہاتھ ڈالیں گے، اور بنی امون ان کے فرما بردار ہوں گے۔ تب خداوند بحر مصر کی خلیج کو بالکل نیست کر دے گا، اور اپنی باد سموم سے دریائے فرات پر ہاتھ چلائے گا، اور اس کو 7 نالے کر دے گا، اور ایسا کرے گا کہ لوگ جوتے پہنتے ہوئے پار چلے جائیں گے۔ اور اس کے باقی لوگوں کے لیے جو اسور میں سے بچ رہیں گے ایک ایسی شاہراہ ہوگی جیسی بنی اسرائیل کے لیے تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 12واں باب۔ اور اس وقت تو کہے گا، اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے، اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو، اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے ہیں جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ اے صیون کی بسنے والی تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 13واں باب۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ اپنے سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراساں ہوں گے، جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زا کی حالت میں۔ وہ سراسیما ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے،
اور گناہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا، اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی، اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارث بھیڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا، ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے، ان کے گھر لوٹے جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے، ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، اور وہ شیرخواروں پر ترس نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کستیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور امورا کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا، وہ ابد تک آباد نہ ہوگا اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے اور چھگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالی شان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔